بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلی علی امام کام کر رہے تھے اپنے باغ میں، تو کوئی شخص آیا اور کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ کہا اگر اس حالت میں میری موت آئے تو میں خدا کا شکر گزار رہوں کہ میں حلال کام کرتے ہوئے رزق کماتے ہوئے دنیا سے چلا آیا۔ امام کام کر رہے ہیں، مولا کائنات نے کتنے کام کیے جانے محترم۔ خوب بہت ضروری ہے کہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ خاتون کا کردار ایک بیوی ہوتے ہوئے آج معاشرے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ صبر، پیشنس سب چاہیے جانے محترم، اور یقیناً اس کا اجر پروردگار کی بارگاہ میں۔ روایات ہیں کہ کوئی خاتون اپنے گھر کے کام کرتی ہے، چاہے وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتی ہے، اگر وہ خدا کی خاطر کر رہی ہے تو وہ عبادت کر رہی ہے۔ بہرحال یہ خدا کی طرف سے ہے کہ عبادت یعنی ہر وہ کام، بہرحال یہاں مائیں اپنے بچوں کو لے کے آئی ہوئی ہیں، بہرحال بچے شور کریں گے، جو بھی ہے بہرحال یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ آج اگر یہ ان کو یہاں لے کے نہیں آئیں گی تو کل انہوں نے یہاں نہیں آنا، یہ تو پھر کہیں اور ہی جائیں گے۔ اس لیے بہرحال ان شور سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ شور ہمارے اپنے اندر ہے جو ہمیں آواز عزیزان محترم۔ خوب یہ آپ کے سامنے کہ جنہوں نے آخرت کے لیے قدم بڑھائے دنیا ان کے پیچھے آئی۔ مقدر سردبیلی کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مقدر سردبیلی کیسے عالم دین تھے کہ امام وقت کی کئی دفعہ ان سے ملاقات ہے، لیکن کیونکہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، تو آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں تہجد کے لیے پانی چاہیے، برتن کو کنویں میں ڈالا تو کنویں سے کیا نکلا؟ ہیرے جواہرات۔ ابھی ہمارے لیے نکل آتے تو ہم تو کہتے پروردگار اسی کے لیے تو عبادتیں کر رہے تھے، چلو پوری ہو گئی، اللہ نے دے دیا بھائی، تو ہمیں تو ایسی ہے، ہمیں تو کچھ مل جائے تو ہم کہتے ہیں خدا نے دے دیا۔ نہیں بھائی، ڈھونڈے فقہ کے اندر ہے، کوئی چیز سڑک سے ملے کہیں ملے، 1 سال تک آپ کو ڈھونڈنا ہے، نہیں ہو تو پھر مال مجہول کی طرف اس کو رجوع کریں، نہ کہ بولے اللہ نے دے دیا، مجھے دے دیا۔ جان محترم 3 دفعہ ظرف کو پانی کے لیے کنویں میں ڈالا، تینوں دفعہ ہیرے جواہرات آئے، لیکن مقدر سردبیلی نے کیا کہا؟ پروردگار مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے۔ یعنی جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اپنے خزانوں کو بھیج دیتی۔ معروف ابن قرقی بلخ کا رہنے والا سلطان تھا، اپنے زمانے کا سب کچھ تھا، اپنے بستر پہ سو رہا ہے، چھت پہ آواز آئی، دھڑ 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 دھڑ، بولا کون ہے؟ کہا میرا اونٹ کھو گیا ہے۔ تو کہا اونٹ چھتوں میں تھوڑی ملتے ہیں، اونٹ تو بیابانوں میں ہوگا۔ تو کہا تم بھی جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں میں نہیں ملتا۔ بہرحال اس نے چھوڑ دیا سب کچھ۔ تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا کسی جھیل کنارے، اپنے ایک لباس کو بیٹھا ہوا پیوند لگا رہا، تو اس کے کچھ پرانے لوگ گزرے، تو اس نے بولا کیا آپ کے پاس مال دولت سب کچھ تھا، کس کے لیے یہ آپ نے کیا؟ تو جس سوئی سے وہ سی رہا تھا وہ سوئی اس نے پانی میں پھینکی، مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے اوپر آ گئی۔ کہا جس دولت کی تم بات کرتے ہو وہ دولت میرے پاس پہلے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میں کسی اور دولت کے لیے سب چھوڑ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ خوب یقیناً رات کی نیند سب کو بڑی پیاری ہے، سردیوں میں اور پیاری ہے، لیکن اس سردی میں صرف 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے آپ کی میٹنگ ہو، آپ کی رات کی فلائٹ ہو، آپ ساری رات سوتے نہیں ہیں، صبح آپ کی بزنس میٹنگ ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، جاب ہے، انٹرویو ہے، بچوں کے ایگزام ہے، بچے ساری رات، میں نے کہا بھائی صبح 4 بجے ہے 3 بجے ہے جائیں گے ہم لوگ، لیکن خدا بلا رہا ہے ہر روز کہ ایسی پرواز لے کر میرے پاس آؤ
2 رکعت عزیزان محترم. خوب یہ عبادت، یہ خلصہ کہ انسان، ہم نے تو اس رزق کی سیر ہی نہیں کی کہ جو اولیاء خداؤں کے پاس ہے. ہم نے تو وہ رزق کبھی چکھا ہی نہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کے پاس تھا. سجدے میں سر رکھ کر اور ہزاروں دفعہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا ہمیں نصیب نہیں ہے. بی بی کیسی عبادت کر رہی ہیں؟ مدینہ کے لوگ گواہ تھے کہ ان کے گھر سے ہر نماز کے وقت میں ایک الگ نور ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے. عبادت ہے، یعنی خدا، قرب الہی. توحید جو ہے وہ بیوی کے خطبہ فدقیہ سے ہے، اس کو آپ مطالعہ کریں، دیکھیں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کیسی ہے. عزیزان محترم، رسول خدا کے بعد مولائے کائنات کے خطبے تو بعد میں آئے ہیں. یہ خطبہ فدقیہ پہلے ہے، لیکن آپ اس خطبے کی زبان لہن دیکھیں، توحید دیکھیں، نبوت دیکھیں، امامت دیکھیں، آخرت دیکھیں. تبھی تو مولائے کائنات نے کہا اپنے آخری بیوی کے وقت میں کہ آپ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں عالم کوئی نہیں ہے. علم ہے، وہ ظاہر ہے، ماں ہے کہ جس کے وجود سے وقت کے امام آنے ہیں. وہ ہر چیز اسی وجود سے ہے. یہ کوثر ہے جسے خدا نے عطا کی ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم، ہم خدا کو کتنا راضی کرتے ہیں، دنیا کو کتنا راضی کرتے ہیں اور خدا کو کتنا راضی کرتے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ایسا ہو کہ جیسے فاطمی گھر تھا، تو اپنے کرداروں کو دیکھیں، ہمارے کردار کیسے ہیں اور متصل ہوں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ معتقد اور مرتب جب تک ان کی حیات تھی ہم نے بھی دیکھا، حتیٰ ان کی زندگی کے جانے کے بعد بھی ظاہری جمعرات کو شب جمعہ ہمیشہ حدیث قصہ کی محفل ہوتی تھی، حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی تھی. ظاہر ہے اب یہ اعتقاد، یہ رابطہ اہل بیت اور خاص طور پر خاتون کے ساتھ ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کتنا توسل کرتا ہے، کتنا متصل ہے ان خاتون کے ساتھ. آیت اللہ میلانی جو بہت عرصے جرمنی میں رہے عالم دین کی حیثیت سے اور بہت عرصے رہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. ان کا ایک آپریشن تھا، وہاں پہ جو ڈاکٹر تھا، جو بھی تھا، سرجن تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور اس سے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے آپریشن کیے اور جس طریقے سے میں آپریٹ کرتا تھا تو اینستھیزیا دیتا تھا، پہلے بے ہوش کرتا تھا، ایک نیم بے ہوشی کی حالت تھی، تو اس میں جو اصل ہوتا تھا نا انسان کا وہ مجھے نظر آتا تھا. یعنی وہی باتیں کرتا تھا آدمی. مطلب آپ تھوڑا سا نیم بے ہوش ہو جائیں تو انسان کا جو اصل ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. جو بات سے لوگ گھبراتے ہیں نا نیند میں کہیں سچ نہ بول دیں گے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لگاتا تھا. تو اس نے کہا میں نے بڑے پریسٹ، فادر، ان کے آپریشن کیے ہیں، تو میں ان کو جب بھی کرتا تھا تو کوئی گانے گا رہا ہوتا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا بولتا تھا. کہتا ہے میں نے ان کو آپریٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ صرف خدا کے ذکر کے سوا کوئی ذکر نہیں کر رہے. وجود ایسا عادی ہو چکا ہے ذکر الہی کا، اس حالت میں بھی لا الہ الا اللہ ہے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک فیملی ان کی خدمت میں آئی، جرمن فیملی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمان ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ماجرا کیسے مسلمان ہونا ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس کو ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ بول پاتی تھی نہ وہ چل پاتی. میرے پاس بہت پیسہ تھا، میں نے دنیا جہان میں اس کا علاج کروایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو کہا میرے گھر میں ایک مسلمان خاتون بہت عرصے سے کام کرتی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے ڈاکٹر کا پتہ دیتی ہوں کہ جس سے تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. مختلف طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا گیا. تو اس نے بولا کہ چلو اس ڈاکٹر کے پاس.
کہا اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے بولا کہ کیوں میرے ساتھ آپ ایسی گفتگو کر رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کیا؟ کہا نہیں. کہا یہ تسبیح پکڑو اور ایک کونے پہ بیٹھ جاؤ, بس ایک ذکر ہے اور اس کو پڑھتے رہو. کہا بچی بیچاری بری حالت میں, اسے بھی بہرحال میں نے بولا کہ تو کون ہے وہ ڈاکٹر؟ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے, رسول کی بیٹی ہے, اسے یاد کرو, اسے توسل کرو. کہا دیکھا کہ اس نے بھی اپنی جا نماز بچھائی اور شروع ہو گئی. کہا کہ بی بی میں خطا کار ہوں, گناہ گار ہوں, لیکن ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں, میری بھی عزت رکھ لیجیے گا. کہا میں بھی اسی حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھا اور جو اس نے مجھے کہا میں وہ پڑھتا رہا, اور اسی حالت میں میری اچانک سے میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کا شور آنا شروع ہوا کہ جو بول نہیں سکتی تھی ایک دم سے وہ دوڑتی ہوئی آئی. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہو گیا؟ کہا ان کو روکیں, وہ جو آئی تھی خاتون. کہا کون؟ کہا کہ خاتون آئی, انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, میرا سارا درد ختم ہو گیا. مگر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ کہا میری بھی اپنی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں.